اگر ویسٹ ایشیا میں یہ وار اور بڑھ گیا تو صرف ایک کنٹری نہیں پوری دنیا انرجی کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے۔ امریکہ ایران وار اب ایک خطرناک فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ کرنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ایران نے اسرائیل کے ارد ریجن کو ٹارگٹ کیا، جس کو آئرن ڈوم بھی انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام رہا، اور نتیجے میں کئی زیونسٹ جہنم واصل ہو گئے۔ ادھر ٹرمپ نے ایران کو 48 آورز کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ اگر 48 گھنٹے میں ایران اسٹریٹ آف ہورمز کو فری نہیں کرتا تو ہم ایران کے پاور پلانٹس کو اڑا دیں گے۔ اس کے جواب دیتے ہوئے ایران نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم پورے ویسٹ ایشیا کے انرجی انفراسٹرکچر اور ڈیسلائنیشن پلانٹس کو اڑا دیں گے۔ اب سچائی یہ ہے کہ صرف قطر کی ایک ریفائنری ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انرجی کرائسس ایشیا سے یورپ تک پھیل گئی۔ تو اگر ویسٹ ایشیا کے ملٹیپل انرجی پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو انرجی کرائسس کتنا بڑا ہوگا، انفلیشن کہاں تک پہنچ جائے گی، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اور رہی بات ڈیسلائنیشن پلانٹس کی، تو یہی وہ پلانٹس ہیں جن پر ویسٹ ایشیا کے بہت زیادہ دار و مدار ہے۔ اگر انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پورا مڈل ایسٹ پانی کے سیویئر کرائسس کا سامنا کرے گا۔ فار ایگزامپل، اگر سعودی عرب کے جبیل کے پاس صرف ایک واٹر پلانٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ریاض کے 80 لاکھ لوگ پینے کا صاف پانی سے محروم ہو جائیں گے اور انہیں مجبوراً وہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ قطر کا 99%، کویت کا 90%، بحرین کا 85%، سعودی عربیہ کا 70% اور یو اے کا 45% پانی ڈیسلائنیشن واٹر پلانٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور ان کا زیادہ حصہ کوسٹل ایریاز میں لوکیٹڈ ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے لائق ہے کہ ایران نے اپنی پوری کیپیبلٹی دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان پلانٹس پر حملہ ہوتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ اس جنگ کا اثر صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر یہ جنگ اور تیز ہوتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ کا اصل ٹارگٹ ایران نہیں، مڈل ایسٹ بھی ہو سکتا ہے۔